السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ مستعان پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الملک۔ چونکہ ہم نے پچھلے درس کے اندر بھی 3 آیات کو مکمل کیا تھا اور اس کی تفسیر کو بھی کما حق کوشش کی تھی مکمل کرنے کی۔ آج ہم انشاءاللہ مستعان چوتھی آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے ثم ارجع البصر قرتین ينقلب الیک البصر خاسعا وهو حصیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ثم ارجع البصر، ثم مطلب پھر، مرجع لوٹنا، البصر نگاہ کو، قرتین بار بار، ينقلب لوٹ آئے گی، الیکل تیری طرف، البصر نگاہ، خاسعا ذلت کے ساتھ، وہو حسیر، وہو اور وہ، حسیر تھکی ہوئی ہوگی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اگر آپ آسمان کی طرف دیکھو گے تو آپ اس آسمان کے اندر کوئی شگاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ شگاف جو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ بہت سارے علماء کرام نے اس بارے میں اپنے اپنے اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ امام بغوی علیہ رحمہ فرماتا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، اور جو آسمان دنیا ہے، آسمان دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے نچلا حصہ جو لہروں سے، ہواؤں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسرا آسمان جو ہے وہ سفیدی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور تیسرا آسمان لوہے کا ہے، اور چوتھا جو آسمان ہے وہ پیتل کا ہے، اور 5واں جو آسمان ہے وہ چاندی کا ہے، اور 6واں جو آسمان ہے وہ سونے کا ہے، 7واں جو آسمان ہے وہ یاقوت جو مرجان ہے یعنی ہیروں کا ہے، اور 7ویں آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خداوندی کے حجاجوں کے درمیان نور کا صحرا ہے، 7 صحرے ہیں۔ تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور اگر آپ کوشش کرو گے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آسمان میں کوئی لچک ہو، کوئی کمی ہو، کوئی شگاف ہو، تو آپ کو اگر بار بار بھی آپ دیکھو گے تو آپ اس میں کوئی لچک، کوئی کمی، کوئی شگاف نہیں پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے آیت نمبر 5 کے اندر، وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے میں نے دنیائی آسمان کو، یعنی 7 آسمان ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر فرمائے ہیں، جو آسمان دنیا ہے۔ آسمان دنیا اس آسمان کو کہتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یا جس کو ہم جو ہماری طرف سے، یعنی ہماری سب سے پہلا آسمان جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہواؤں سے، جو لہروں سے بھرا پڑا ہے، جو لہروں کا بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اس آسمان کو ہم نے زینت دی ہے، اس آسمان کو ہم نے سجایا ہے، اس آسمان کو ہم نے سنوارا ہے۔ کس طرح سے؟ بِمَصَابِيحَ، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اور مصائب اس کی جمع ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا، رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان مصباحوں کو، ان ستاروں کو، ان نجموں کو، للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ،
اور تیار رکھا ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم عذاب السعیر، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں پر مجھے دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تارے جو ہیں، ستارے جو ہیں، جو اللہ نے بنائے ہیں، ان کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ صحرا کے اندر یہ راستے بتاتے ہیں۔ سمندروں کے اندر جب جہاز چلتے ہیں تو وہ اپنا راستہ ان ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، یا کوئی راگستان کے اندر ہو، صحرا کے اندر ہو، تو صحرا کے اندر بھی یہ ستارے کام آتے ہیں، یعنی یہ ستارے کام آتے ہیں راستہ بتانے کے لیے۔ اور دوسرا مقصد جو ان ستاروں کا ہے، ان تاروں کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رجوما للشیاطین، یہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہے۔ نجومی جو ہے اور کاہن جو ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں، وہ شیطانوں کو پکڑتے ہیں یا شیطان ان کو پکڑتے ہیں۔ پھر یہ شیطان جو دنیا میں ہے یہ اس آسمان کے قریب جاتے ہیں، اور آسمانوں کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں سننے کے لیے یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں۔ تو یہ جو تارے تھے پہلے نہیں تھے، تو تب وہ شیطان آسمان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے اور پہلے آسمان کے درمیان ان تاروں کو نصب کیا، ان تاروں کو بنایا۔ ایک یہ تارے جو ہیں یہ راستے معلوم ہو سکے ان سے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شیطان اس آسمان کے قریب آ جائے تو یہ تارا اس کو پیچھے لگ جاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ فرماتا ہے رجوما للشیاطین، یہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہ ان کے لیے ایک بھڑکتی آگ ہے۔ ہماری جو سائنس ہیں آج کے دور کے اندر وہ کہتی ہیں کہ جو ستارہ جو ہوتا ہے تارا، یہ ہیلیم اینڈ ہائیڈروجن سے بنتا ہے، یعنی اس میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے۔ تو جب یہ پھٹ جاتا ہے تو پھٹنے کے بعد یہ جو تارا ہے یہ ایک ایسی چیز کے اندر چلا جاتا ہے، اگر یہ دنیا کے اندر یا زمین کے اندر پڑے تو زمین کو نیست نابود کر دے گا۔ زمین کے اندر بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ تارے جو ہیں ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں، جیسے لوہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا جو گیس ہوتا ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم جو ہوتا ہے، وہ جو گیس ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز میں جذب ہوتا ہے جس کو سائنس نے بلیک ہول کا نظریہ قرار دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیا ہے النجم الثاقب۔ اللہ فرماتا ہے النجم الثاقب کہ یہ جو چھپا ہوا تارا ہے یہ وہ تارا ہے جو ان تمام تاروں کو جب یہ پھٹ جاتے ہیں ان کا گیس اپنے اوپر اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سائنسدان پچھلی صدی کچھ سالوں پہلے گزر چکا ہے، جس کا نام ہے کیا اس کا نام ہے یاد نہیں آ رہا، اسٹیفن ہاکی۔ ہاں، اسٹیفن ہاکی جس کا نام ہے، وہ ایک ایسا سائنٹسٹ ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا انہوں نے تجزیہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بلیک ہول کا نظریہ دنیا کو پیش کیا اور دنیا کو عجائب کے اندر ڈالا کہ یہ جو بلیک ہولز ہیں یہ پورے جب یہ تارے پھٹ جاتے ہیں کسی وجہ کے ساتھ تو یہ جو ان کا جو پورا گیسز ہوتا ہے، ہائیڈرم ہیلیم جو ہوتا ہے، یہ جو پورے پھٹ جاتے ہیں، یہ بلیک ہولز ان کا پورا یہ مادہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تاروں کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ایک تو یہ زینت ہے، ایک تو یہ آسمانوں کے لیے زینت بنائی گئی ہے، دوسرا ان کا مقصد یہ ہے رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ یہ مسافروں کو، یہ سمندر کے اندر مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں۔
اور چھٹی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ، اور جنہوں نے، اور ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے شیاطین کے بھائی کافر لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے ساتھ پچھلی والی آیت کو ربط کیا ہے؟ اللہ نے شیطانوں کو عذاب دنیا میں بھی دیا تاروں کے ذریعے، اور کل قیامت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عذاب دے گا۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ڈیل دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، وہ ان کے لیے ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔